اعلیٰ حضرت کے علم کی تکثیر میں مہارت۔ اعلیٰ حضرت جن علوم میں مہارت رکھتے تھے ان میں ایک علم تکثیر بھی ہے۔ علم تکثیر کیا ہے سنیے۔ اعداد کو تقسیم کر کے تعویذ کے خانوں میں اس طرح لکھنا کہ ہر طرف کا مجموعہ برابر ہو۔ حیات اعلیٰ حضرت میں مولانا ظفر الدین بہاری صاحب تحریر فرماتے ہیں، علم تکثیر بھی اس زمانے میں انہیں علوم میں سے ہے جس کے جاننے والے ہر صوبے میں ایک یا دو شخص ہوں گے۔ عوام کو اس سے کیا دلچسپی، علماء کو اس سے کیا غرض؟ مشائخ کرام جن کے یہاں کی اور جن کے کام کی چیز ہے، 100 میں سے 80 ایسے ملیں گے جو اپنے مشائخ کے مجموعے اعمال یا مجربات دیربی یا نافع الخلائق سے نقوش الٹے سیدھے باقاعدہ یا بے قاعدہ لکھ دینا کافی سمجھتے ہیں۔ کتنے فیصدی نقش مسلط یا مربع قاعدہ مشہورہ سے بھر لینا جانتے ہیں، اور پوری چال سے نقوش بھرنا تو شاید 400-500 میں سے 2-1 ہی کا حصہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کتنے طریقے سے بھرتے ہیں سنیے۔ مولانا ظفر الدین بہاری صاحب مزید تحریر فرماتے ہیں، عرصے کی بات کہ ایک شاہ صاحب مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ پٹنہ، اعلیٰ حضرت مولانا ظفر الدین بہاری صاحب یہاں پڑھاتے تھے۔ میں تشریف لائے اور محب محترم حامی دین واقف علوم عقلیہ و نقلیہ مولانا مولوی مقبول احمد خان صاحب دربھنگی مدرسہ حاضہ کے مہمان ہوئے، اور اپنی عزت بنانے وقار جمانے کو ادھر ادھر کی بات کرتے ہوئے فن تکثیر کی واقفیت کا ذکر کیا۔ مولوی صاحب بہت ظریف طبیعت ہے، یہ سن کر ایسا انداز برتا جیسے ان شاہ صاحب نے سمجھا کہ میرے فن دانی کے قائل اور معتقد ہو گئے۔ چنانچہ مہینے 2 مہینے میں ایک پھیرا ادھر ادھر کا ان کا ہونے لگا، اور مولانا کے یہاں 1-2 وقت قیام ضروری کرتے، یہ بھی مہمان نوازی فرماتے۔ جب ان کی ڈھینگ بہت بڑی تو ایک دن بہت ہلکی زبان سے فرمایا کہ میرے مدرسے میں بھی ایک مدرس مولانا ظفر الدین بہاری ہیں، وہ بھی فن تکثیر جانتے ہیں۔ بہت حیرت ہوئی، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ مولانا مقبول احمد خان صاحب کے علم میں دنیا میں ہی ایک تکثیر جاننے والا ہوں، اور اسی وجہ سے ایسے زبردست معقولی ہونے پر بھی میرے عزت کرتے ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ اس پٹنہ میں مولانا کے دوستوں میں، اسی مدرسے کے مدرسوں میں ایک شخص فن تکثیر جاننے والے ہیں تو حیرت کی حد نہ رہی۔ بولے کہ ان سے میری ملاقات کرا دیجیے گا۔ انہوں نے کہا وہ تو روزانہ مدرسے کے وقت 10 بجے مدرسے تشریف لاتے ہیں اور 4 بجے دریا پور واپس چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن مولوی صاحب شاہ صاحب کو لے کر میرے پاس تشریف لائے اور ان کا تعارف کرواتے ہوئے بہت سی خوبیاں بیان کی، ساتھ ہی اپنے خاص انداز سے فرمایا کہ سب سے بڑا کمال آپ کا یہ ہے کہ آپ فن تکثیر جانتے ہیں۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کمال ہوگا کہ آپ وہ فن جانتے ہیں جس کے جاننے والے روئے زمین سے معدوم و مفقود نہیں تو قلیل الوجود ضرور ہے۔ اس پر شاہ صاحب نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جناب کو بھی فن تکثیر کا علم ہے۔ میں نے کہا یہ مخلوق کا محض حسن ظن ہے، کس فن کے چند قواعد کا جان لینا فن کی واقفیت نہیں کہلاتی ہے۔ ہاں، اس فن سے ایک گنا دلچسپی ضروری ہے۔ اس کے بعد میں نے ان شاہ صاحب سے پوچھا کہ جناب کتنے طریقے سے بھرتے ہیں؟ بہت فخریہ فرمایا 16 طریقے سے۔ میں نے کہا بس؟ اس پر فرمایا اور آپ؟
میں نے کہا کہ 1152 طریقے سے۔ بولے سچ؟ میں نے کہا کہ جھوٹ کہنا ہوتا تو کیا 1,00,000-2,00,000 کا عدد مجھے معلوم نہ تھا؟ 1152 کی خصوصیت تھی۔ کہا میرے سامنے بھر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ضرور، بلکہ میں نے بھر کر رکھے ہوئے ہیں۔ آج 4 بجے میرے ساتھ دریا پور تشریف لے چلیں۔ مولانا مقبول احمد خان صاحب کو بھی میں دعوت دیتا ہوں۔ یوں ہی چاہیے ہو گئی وہ کتاب میں حاضر کر دوں گا۔ ایک ہی نقش ہے جو اتنے طریقوں سے بھرا ہوا ہے، جس میں کوئی ایک دوسرے سے ملتا ہوا نہیں۔ پوچھا آپ نے کن سے سیکھا؟ میں نے کہا اعلیٰ حضرت کا نام لیا۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت کے متعقد تھے۔ نام سن کر ان کو یقین ہو گیا۔ میں نے بتایا 2303 طریقے سے، مگر پوچھنے لگے کہ اعلیٰ حضرت کتنے طریقوں سے بھرتے ہیں؟ میں نے کہا 2303 طریقے سے۔ کہا کہ آپ نے کیوں نہیں سیکھا؟ میں نے کہا وہ تو علم کے دریا نہیں سمندر ہے۔ جس فن کا ذکر آیا ایسی گفتگو فرماتے کہ معلوم ہوتا کہ عمر بھر اسی علم کو دیکھا اور اسی کے کتب بینی فرمائی ہے۔ ان کے علوم کو میں کہاں تک حاصل کر سکتا ہوں؟ آخر 4 بجے وہ میرے ساتھ دریا پور تشریف لائے اور وہ کاغذ جس پر میں نے وہ نقوش لکھے تھے ملاحظہ فرمایا، بہت تعجب سے دیکھتے رہے اور اعلیٰ حضرت کی زیارت کے مشتاق ہو کر بعد مغرب واپس ہوئے۔ پھر نہ معلوم کہ بریلی شریف حاضر ہوئی یا نہیں۔ خیر بہر کیف جملہ علوم و فنون کی طرح فن تکثیر سے اعلیٰ حضرت کو نہ صرف واقفیت ہی تھی بلکہ اس فن میں کمال اور مہارت رکھتے تھے، بلکہ اگر مجتہد کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ بے شک میرے اعلیٰ حضرت ہر علم کی جانکاری رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔